تو یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا مدھو پور کے جنگل میں کام کیا کرتی۔ وہ کالو سیٹھ کے کھیتوں میں کام کرتی تھی اور کھیتوں میں کام کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالا کرتی۔ رانو ایک غریب چڑیا تھی۔ وہ جو کچھ کماتی اپنے بچوں پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ارے آج تو کالو سیٹھ سے اچھے پیسے مل گئے۔ ایک کام کروں گی، جاتے وقت اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا لے جاؤں گی۔ یوں ہی رانو واپسی پر اپنے بچوں کے لیے ایک ایک برگر لے لیتی ہے۔ اس کے بچے آج تو بہت خوش ہو گئے تھے۔ ارے ماں، بہت مزے کے برگر ہیں، یہ ہم روز کھانا چاہتے ہیں۔ ارے میرے پیارے بیٹے، ہمیں اوپر والا جب پیسے دے گا تو ہم یہ روز کھائیں گے، لیکن اب تم کھا لو۔ ارے ماں، تم کیوں نہیں کھا رہی؟ ارے میرے پیارے بیٹے، مجھے یہ سارا کچھ پسند نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو میں باہر کا کھانا زیادہ پسند نہیں کرتی۔ رانو اپنی خواہشات کو مار دیا کرتی۔ وہ اس لیے برگر نہیں کھاتی تاکہ اس کے بچے آرام سے برگر کھا سکیں۔ رانو چڑیا جو کماتی تھی وہ خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کے علاوہ کوئی اضافی پیسے نہ ہوتے۔ وہ روز کے روز مزدوری کیا کرتی اور گھر میں راشن لایا کرتی تھی۔ یوں ہی سمے گزرتا جاتا ہے۔ رانو تو اب چنتت تھی، کیونکہ اب ساون کے دن آنے والے تھے اور ساون میں تو تیز بارشیں ہوا کرتی تھی۔ یوں ہی جنگل میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے چڑیا، تم اس بارش میں کام کیسے کرو گی؟ ارے کالو بھیا، آپ چنتا مت کیجیے، میں اس بارش میں بھی آپ کی ساری سبزیاں توڑ دیا کروں گی۔ اگر میں کام نہیں کروں گی تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ یوں ہی رانو کالو سے بات کرتی ہے اور تیز بارش میں بھی کام کرتی رہتی ہے۔ یوں ہی وہ پیسے کما کر اپنے گھر لے جایا کرتی۔ یوں ہی اب تو دن بدن چنٹو چڑیا کی ایسی ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے نیچے اس لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور جلد سے جلد ہمارے 1K سبسکرائبر پورے ہو سکیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رانو کی طبیعت خراب ہو رہی تھی کیونکہ وہ ٹھنڈی بارش میں کام کیا کرتی اور اس سے اس کی طبیعت میں بہت زیادہ فرق آ رہا تھا۔ وہ روز بخار میں رات کو تپتی رہتی، لیکن پھر بھی صبح اٹھ کر کام پر ضرور جایا کرتی تھی۔ یوں ہی سمے گزرتا جاتا ہے۔ رانو ساری رات بخار میں تپا کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظاہر نہ کرتی کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ صبح اٹھ کر ایک چھوٹی سی گولی لے لیا کرتی اور پھر کام پر چلی جاتی۔ رانو تو بہت محنتی تھی۔ ایک دن رانو کام پر چلی جاتی ہے کہ اس کے بچے بارش میں کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی اس کے بچے سارا دن بارش میں کھیلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ چٹکا تو پھر ٹھیک تھا، لیکن گڑیا تو بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ ہی اوپر والے، اب میں کیا کروں گی؟ میرے بچے بیمار ہو گئے۔ ارے چھٹکے، گڑیا تو چھوٹی تھی، تم اپنی بہن کو سمجھا نہیں سکتے تھے کیا؟ یوں ہی رانو وید جی کو بلاتی ہے اور جو تھوڑے بہت پیسے اس نے ساون کے لیے جوڑ رکھے تھے وہ سارے پیسے تو ڈاکٹر کو اٹھا دیتی ہے تاکہ اس کی بیٹی ٹھیک ہو سکے۔ یوں ہی رانو تو اب بہت پریشان ہو گئی تھی، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے رانو اب کام پر بھی جا نہیں پا رہی تھی۔ یوں ہی دھیرے دھیرے تو گھر میں پھاکوں کی نوبت آ گئی تھی۔ رانو چڑیا تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کالو سیٹھ کے پاس جاتی ہے۔ ارے کالو جی، مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، میری بیٹی بیمار ہے، اسی لیے تو میں کام پر بھی نہیں آ پا رہی۔ میں اپنی بیٹی کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ان دونوں کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے یہ سب تو میں نہیں جانتا، تم نے آگے ہی مجھ سے ایڈوانس لے لیا ہے،
اوپر سے اب تم زیادہ ڈرامے کر رہی ہو، کتنے دنوں سے تم کام پر نہیں آئی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یوں ہی رانو تو نراش ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ گھر میں جو راشن پڑا تھا ان سے روز کچھ نہ کچھ بنا کر اپنے بچوں کو دے دیا کرتی۔ ایک دن رانو یوں ہی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کام پر چلی جاتی ہے اور جا کر سارا دن کام کرتی ہے۔ ارے مجھے کام تو کرنا ہوگا، میں جانتی ہوں میں اپنی بیٹی کو اکیلے گھر چھوڑ آئی ہوں، لیکن اگر میں کام نہیں کروں گی تو میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ یوں ہی رانو بہت پریشان تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی ہے اور شام کو جب گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی بخار سے تپ رہا ہے۔ ارے میرے پیارے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بہن کو دوائی دے دینا، وہ بھی بخار میں تپ رہی ہے، کیا تم نے اسے دوائی نہیں دی؟ ارے ماں، میں بہن کو دوائی دینے والا تھا کہ میرے ہاتھ سے دوائی چھوٹ کر ٹوٹ گئی۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میرے پیارے بچے؟ وہ دوائی تو بہت مہنگی تھی، اب میں وہ دوا کہاں سے لاؤں گی؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ سب کہتے ہی رانو اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے جو بہت پریشان ہو گیا تھا اور بخار میں تپ رہا تھا۔ یوں ہی رانو خود کو سنبھالتی ہے۔ ارے میرے پیارے بچے، تم آرام سے لیٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہاری ماں کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ یوں ہی رانو اپنے بیٹے کو بہلا پھسلا کر لٹا دیتی ہے اور خود رونے لگتی ہے۔ ہے اوپر والے، کاش کہ میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوتے تو آج میں اپنے بچوں کا علاج کروا لیتی۔ مجھ جتنا لاچار تو کوئی نہ ہو۔ یہ بارشیں تو بڑے گھر والوں کے لیے ہیں جو ان میں خوشی خوشی کھڑکیوں سے باہر دیکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ بارشیں بھی زحمت بن جاتی ہیں۔ ہم اب کیا کریں؟ نہ تو گھر سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی کام پر جا سکتے ہیں، اور یہ کچے گھونسلے کب ٹوٹ جائیں گے پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں بھی امیر ہوتی تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھی ہوتی، لیکن مجھے تو پیسوں کی چنتا کھائے جا رہی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ یوں ہی رانو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے ماں، میرا چاول اور دال کھانے کا دل کر رہا ہے اور تو کچھ کھایا نہیں جائے گا۔ ارے میرے پیارے بیٹے، تم پریشان مت ہو، میں ابھی تم لوگوں کے لیے چاول دال بنا دیتی ہوں۔ یوں ہی رانو جب کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں تو بس تھوڑی سی دال پڑی ہے۔ ارے چاول تو ختم ہو گئے ہیں، اگر یہ میرے بچے چاول نہیں کھائیں گے تو بھوک سے تو ان کی اور طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یوں ہی رانو سوچتی ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی سے چاول مانگ لے۔ یوں ہی وہ سندری طوطی کے گھر جاتی ہے۔ ارے سندری بہن، مجھ پر بہت تنگ حالات آ گئے ہیں، تمہیں تو سب پتہ ہے، میرے دونوں بچے بخار میں تپ رہے ہیں، مجھے ان کو دال چاول بنا کر کھلانے ہیں۔ ارے رانو، تم پریشان مت ہو، تم تو بہت اچھی چڑیا ہو، سب کی مدد بھی کرتی ہو۔ میرا بیٹا پچھلے مہینے بیمار ہوا تھا تو اس کے لیے میں نے ایک دوائی لائی تھی، وہ پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں وہی بھی اٹھا دیتی ہوں، تم انہیں کھانا کھلا کر وہ دوا دے دینا۔ یوں ہی رانو تو خوش ہو جاتی ہے۔ رانو راستے میں گھر جا رہی تھی کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے پکشی پر پڑتی ہے جو کہ رو رہا تھا۔ ارے پیارے پکشی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے کیا بتاؤں آنٹی، میرے ماں باپ بارش میں مر گئے اور میں اکیلا رہ گیا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں اس بارش میں مر جاؤں گا۔ ارے میرے پیارے بچے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ یوں ہی رانو اس کو بھی اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے، تینوں کو وہ دال چاول بنا کر کھلاتی ہے اور اس کے بعد سندری طوطی کی دی ہوئی دوا دیتی ہے۔ وہ دوا تو بہت مہنگی تھی کیونکہ سندری طوطی نے اچھے ہسپتال سے خریدی تھی، اسی لیے راتوں رات ان تینوں کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی رانو دیکھتی ہے تو اس کے تینوں بچے ٹھیک ٹھاک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے ماں، ہم ٹھیک ہو گئے۔
अरे मेरी प्यारी बेटी, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, तुम लोग ठीक हो गए। अरे माँ, ये कौन है? अरे मेरे प्यारे बेटे, ये आज से तुम लोगों का भाई है, तुम लोग इसके साथ खेला करना। आज से मेरे 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं। हो सकता है मैंने इसके साथ नेकी की तो ऊपर वाले ने तुम लोगों को ठीक कर दिया हो। अरे आंटी, मेरे पास ये एक पोटली है, इसमें चंद बीज हैं। मेरी माँ ने कहा था कभी मुश्किल वक्त आया तो इनको बो लेना, इनसे जादुई पौधे उग जाएंगे। अरे मेरे प्यारे बेटे, ये तो बीज तुम्हारे हैं, इन्हें तुम अपने पास रखो। अरे आंटी, अब आप ही मेरी माँ हैं और मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। ये बीज आप उगा दीजिए। यूं ही रानो अपने घर के खेत में वो बीज उगा देती है। उन बीजों से तो बहुत ज़्यादा सब्जियां उग जाती हैं। रानो तो हैरान रह जाती है। वहाँ पर तरह तरह की भिंडी और टमाटर और गोभी की सब्जी उग गई थी। यूं ही रानो अब वो सब्जी जंगल में बेचकर अच्छे पैसे कमाया करती। यूं ही रानो बहुत अमीर हो जाती है और उन तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।